احساسات اور جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، جب تک سانس ہے تب تک موقع ہے۔ ناظرین، ارتقائے فہم ڈیجیٹل کے انفارمیٹیو چینل پہ خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ہر پوسٹ کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنی بیمار بیوی کو گھوڑا گاڑی کی عقبی نشست پر لٹا دیا، خود وہ اگلی نشست پر سوار ہو کر گاڑی کو کھینچنے کے لیے اس کے آگے مریل سا گھوڑا جتا ہوا تھا، اور یوں وہ اسے علاج کے لیے دور دراز شہر لے گیا۔ مسافت طویل تھی تو رستے میں کسان نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا اور اپنا آپ کھولتا جا رہا تھا، جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی اپنی بیمار بیوی کو تسلی بھی دے رہا ہو، جو 40 سال تک اس کے ساتھ دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، دردوں کو سہتے ہوئے مشقت میں اس کی بھرپور مدد کرتی رہی تھی۔ باہر کھیتوں میں اور گھر کے کام کاج کا بوجھ اٹھانے کے لیے مشقت۔ کسان جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا وہ گزشتہ برسوں میں اس کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ سلوک کرتا رہا ہے، اور اسے اب اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور اسے میٹھے بول سے دلاسا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا کہ نہ صرف اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے بلکہ زندگی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سے کوئی مہربان لفظ کہنے، ہمدردی کے 2 میٹھے بول پیش کرنے یا پانی جیسی پاکیزہ اور لطیف مسکراہٹ دینے کا وقت نہیں ملا۔ کٹھن حیات میں آسانی کا ایک لمحہ بھی اسے میسر نہ آ سکا۔ وہ شخص تمام راستے پچھتاوے کا احساس لیے یاست بھرے لہجے میں بغیر رکے بولتا رہا، ایک ندی کا پانی جس طرح پتھروں پر مسلسل گرتا ہے تو ان پہ ان مٹ گہری لکیریں ڈال دیتا ہے، اسی طرح غم بھی انسانی روح پر کنندہ ہو چکے تھے۔ وہ ان غموں کا مداوع کرنا چاہتا تھا اور اپنے سابقہ رویے کی تلافی کے لیے محبت، نرمی اور ازدواجی زندگی میں گرم جوشی پیدا کرنے والے ان لفظوں کا سہارا لینا چاہتا تھا جو اس نے گزشتہ 40 برسوں میں استعمال نہ کیے تھے۔ اس نے عقبی نشست پر لیٹی بیمار بیوی سے وعدے کرنے شروع کیے کہ باقی ماندہ زندگی وہ اس کے لیے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس کی اس نے کبھی خواہش کی ہو یا وہ آئندہ اس کی خواہش کرے گی۔ جب وہ شہر پہنچا تو آگے والی نشست سے اٹھ کر پیچھے آیا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھتے ہی اسے کہا یہ تو کب کی مر چکی ہے۔ وہ اب ایک سرد لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ طویل رستے میں زندگی پہلی بار اس کی میٹھی شفقت بھری گفتگو سننے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ دوستو، یاد رکھو، الفاظ، احساسات اور جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ کارآمد نہیں رہتے اور عدم مانی ہونے والی محض کھوکھلی آواز بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک مقررہ وقت کے بعد ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ اپنا وقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں جانتے جب تک وہ چیز ہم سے کھو نہ جائے، اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے تاعمر ہچکچاتے رہتے ہیں اور یوں تمام وقت ان کہیں میں گزار دیتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ آخری وقت پر گلاب دینا اس سے بہتر ہے کہ زندگی میں اپنا سب کچھ ایک دوسرے کو دان کر دیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ارتقائے فہم ڈیجیٹل انفارمیٹیو کے معزز دوستوں، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔